مدینے کا شہر ہے، اللہ کے حبیب جلوہ فراز ہے۔ مسجد نبوی میں ہر وقت نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے صحابہ یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے اطراف ستارے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحت کی باتیں کرتے اور صحابہ سن کر اپنی روح کو پاک کرتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ننھے ننھے پاؤں سے مسجد نبوی پہنچ جاتا تھا۔ نام اس کا عمیر، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے۔ اس نے آقا کریم کے خدمت میں وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا تھا، کبھی وہ اکیلا چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا چچا نہیں گیا تھا، بچہ اکیلے مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا کہ نبی کی بات سنے۔ آقا کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا تو پھر اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماں ہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخبرون انیس حتی کانی اراہ العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ بچہ اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ اس کا چچا غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں چچا کو حضور سے سنی ہوئی باتیں سنا دوں، اور حضور کی باتوں سے محروم ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کی محرومیاں دور کر دوں۔ لیکن اس کا چاچا بدبخت تھا، اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنا نشر من الحمیر۔ اللہ کی قسم، محمد اگر سچا ہے تو ہم گدھوں سے گئے گزرے ہیں۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرا چچا کیا بول رہا ہے؟ یہ تو مجھے انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا، اور اس نے یہ کیا بات کر دی؟ یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو الفاظ کہی، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انک کنت من احب الناس لقلبی۔ اللہ کی قسم، میرے دل کو اگر کوئی اچھا لگتا تھا تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی پکڑ کے مسجد نبوی لے جایا کرتا تھا، اس لیے تو پسند تھا مجھے۔ کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت لأن ابغاتهم الى قلب جميعا۔ اب میری حالت یہ ہے، جتنا تو مجھے برا لگتا ہے، واللہ مجھے کوئی نہیں لگتا۔ جتنا برا تو لگتا ہے، آج اتنا برا کائنات میں کوئی نہیں لگتا۔ یا امی یا نبین الاسنتین۔ زمانہ قربان اس بچے پر حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انک کنت من احب الناس لقلبی۔ زمانے میں سب سے پیارا تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الآن ابغضتہ الی قلبی جميعا۔ اور آج سب سے برا مجھے تو لگتا ہے۔ یا امی انا بین الاثنتین۔ اے میرے چچا، اب میں اس دوراہے پہ کھڑا ہوا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرا یہ ہے، اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر الرسول
ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کر دوں کہ تیری بات جو ہے رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے میں حضور سے خیانت کروں اور اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے بدتمیزی کی ہے میں نے حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبَرَ رَسُولًا وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دوں، پھر جو کچھ ہوتا ہے اسے ہونے دو، بس میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا انت طفل صغیر لا یصادق، جلاس بن سوید نے کہا انت طفل صغیر لا یصدق الناس کل ما شئت، تو ناسمجھ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تیری بات کو کون مانے گا، جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجلاس بن سوید کان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، وہو امی، وہ میرا چچا لگتا ہے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے چچا سے کہ مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ قال وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سن کر جا کے اس کو بتایا، تو اس نے کہا اگر وہ سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے کہا ھذا طفل صغیر لا تصدق وهو لا یحی ما یقول ولا جلاس بن سوید یسلم ما انا شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل والا ہے، کم سمجھتا ہے، یہ تو اپنی بات نہیں سمجھ سکتا، اس نے جو بات کہی ہے اس کو خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ اس بچے کی بات کو پرواہ نہ کریں۔ اگر جلاس بن سوید کو معلوم پڑا تو اس نے قسم کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کہی، ویسے ہی ایک چھوٹا سا بچہ جا کے معلوم نہیں کیا کہہ دیا، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کہی۔ تو حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کی بات کو نظر انداز کیے صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے دیکھا کہ حضور میری بات کو قبول نہیں کرے، تو اس نے جھولی پھیلا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصادقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے ابھی دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ بھی نیچے نہیں چھوڑا تھا، جبرائیل وہاں پہنچ گئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا ولا قد قالوا کلمات الکفر وکفر بعد اسلامہم، یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے۔
اس نے بات کہی ہے تو اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے پاس بلائے اور فرماتے ہیں مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوقہ سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کے ساتوں آسمان سے رب نے بھی گواہی دی ہے، رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وَفَدْ أُذُونُكَ يَا غُلَامُ وَصَادِقَ رَبُّكَ، بچے تیرے کان نے ٹھیک سنا ہے اور وہ یہ ہے جو میرا رب تیری گواہی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس بچے کی محبت کو اللہ تعالیٰ جھوٹا ہونے نہیں دیا۔ حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں تو زندگی حسین اور جاندار ہو جائے گی۔ اگر آقا کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق نہیں ہے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 1313 تھی۔ وہ تھے تھوڑے ہی تعداد میں تھے مگر سچے تھے، لیکن آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کہ آج ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اتنے تعداد رہ کر بھی ہم کمزور ہو گئے، کیونکہ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ میں صرف یہی بات کہوں گا، تمہیں جو بھی فرقہ اچھا لگے اسی میں رہو، لیکن تم جہاں بھی رہو اللہ اس کے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت کرنا شروع کرو۔ مسلمان سب مل کر ایک طاقت بنو، پھر دیکھو انشاءاللہ خوشحالی اور ہماری زندگی حسین ہو جائے۔